بسم اللہ پہلے ویڈیو ملاحظہ امام زمانہ بلند تر صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و تمام عدت المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتخبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم واجب الاحترام سامعین کرام، میں شکر گزار ہاں برادر محترم ظفر اللہ چیمہ صاحب دا بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اہل حدیث مسلک نال تعلق رکھنا، اس گل تے تیار ہوئے مینوں اپنی مجلس سے حاضر ہونے دا موقع دیں۔ جس طرح میرے بھائی صاحب بیان کر رہے تھی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیڑی چیز سارے مسلمانوں کی مشترک اور سانجھی ہے، ایسے انہوں ہاتھ پاؤں دا وقت ہے۔ ایسے اگر اسی گروہاں پھنسے رہیے اور اپنی اپنی ڈفلی چپڑا پر راگ گاؤندے رہیے تو یہ نفع صرف کفار نو ہو سکتا اور کسے وہ واری واری نہ ساری ایک شامت لے آ رہا ہے اور ہن نامراد تھوڑے سامنے ایران تے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر اسی تماشا ویکھدے رہیے بھی انہوں مار دے چلو سانوں تو کچھ نہیں آتے مارے جا، بہت بری بات ہے۔ ساڈے واسطے لازم ہے کہ اسی اس ویلے متحد اور متفق ہوئے، اختلاف جڑے پسے پش ڈالیے انہاں دا وقت کوئی نہیں، ویلے ہو جاواں گے نا کافراں تو بعد مناظرے کردے رہاں گے بھی شیعہ حق تے اہل سنت ہے، ہن میرے بھراؤ کوئی وقت نہیں۔ باقی جس مصیبت دا بیان مختار سائنسا صاحب کر رہے تھے اور تسی اس تے گریہ ازاری کر رہے تھے، اس مصیبت دا بیان نہ کوئی کر سکتا نہ تے نوحہ اور گریہ بند ہو سکتا۔ مولانا ابو الکرام آزاد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام تے جنہ گریہ ہویا اگر آنسو جمع کیتے جان تے سمندراں بھی نہیں سما سکتے، دنیا روندی آؤندی۔ اور خلق خدا کیوں نہ روے جدو انہوں نے منظر دیکھیا تے پانی پین فرات دا سور کتے کھڑیاں بیبیاں رہن ترہائیں کہ دریا بہ رہا خنزیر اور کتے پی رہا ہے مگر اولاد رسول نے اس پانی تو محروم کرنے لگے۔ اس تو مسلمانوں دے دل زخمی نہ ہون اور نہ رون تے کی کر، یہ کوئی غیر فطری بات نہیں، بالکل جنہوں ذرا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت ہے اور ان کی اولاد نہ محبت ہے وہ اس گریہ اور زاری تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ ہر مسلمان دے ایمان دا مطالبہ ہے۔ اور جدوں اس بدقسمتی بھی نظر ماری جاندی اگر یہ سانحہ اور حادثہ غیر مسلمان کے ہاتھوں پیش آتا تو پھر بھی مصیبت ہلکی ہو، اسی صبر کر جاندے بھی چلو لوگ کلمہ نہیں سی پڑھتے، اگر انہوں نے ایک کام کیتا کہ انہوں نے کرنا ہی سی۔ مگر جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، کلمہ کو کہ اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ کے تساں پانی بند کر دیتا اور رسول دی آلدار آپ دے جگر گوشاں دا کر دیتا، جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، جے لحاظ سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سر دے۔ اس بدقسمتی تے جتنا بھی رویا جائے کوئی گل نہیں، مگر اصل بات جی طرف تمہیں دھیان کرنا چاہیے، یہ شیعہ دی کوئی خاص خیر نہیں۔ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اس موضوع نو لوگوں نے ڈسپیوٹڈ بنا لیا ہے، متنازع ہو گیا کہ شیعہ جو اہل بیت نو مندے دوسرے۔ اس واقعہ تے سب تو بڑا ظلم خود تہاڈی طرفوں ہویا، بین شیعہ دا معاملہ بناتا باقی مسلمانوں تو پرا کر دیتا۔ حالانکہ یقین جانو میں ہن جس مسجد نماز پڑھ کے آیا ہوں میرے بریلوی بھائیاں دی، میں اہل حدیث ہاں، تسی میرے شیعہ بھرا دے، مینوں انہاں دے اندر کوئی شے نظر نہیں آؤندی، ایک جسم دے ٹکڑے نظر آؤندے، ایک درخت دیاں ٹہنیاں، او دی جڑ کیا، او دا تنا کیا، او دا برگ و بار ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ سانوں سارے نوں اکٹھا کری۔ اس پاروں انہوں شیعہ سنی بات نہ بڑھا کرو۔ اس حال میں اسلام دے اندر میرے کئی حدیث دوست بھی نال آئے جانتے پڑھے لکھے لوگوں کو پتا
کہ ملک ہندوستان جس آدمی نے سب تو زیادہ شیعہ دا علمی رد کیتا، جہالت نہ نہیں علم نہ اپنی سمجھ کے مطابق، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جنہیں تحفہ اثنا عشریہ لکھی، وہ جواب بھی شیعہ علماء نے لکھی۔ شاہ صاحب جیسا بندہ آندا ہے بھائی شیعہ ہے نہیں جڑے صرف اپنے آپ کو شیعہ خواندے، ہر کلمہ کو شیعہ، اور انہوں نے وہ ثابت کیتا ہے اپنے آپ کو آتے بھی شیعہ ہے مخلصین اور شیعہ ہے اولا جڑے اسی اہل سنت ہیں۔ اج ساڈا نام اہل سنت ہے، ورنہ علی علیہ السلام دے اصلی شیعہ اسی ہیں۔ چلو اتنے تسی کہو بھی نہیں اسی ہیں، مگر میں دسدا پیا کہ علی علیہ السلام دا شیعہ ہونا، اہل بیت دا محب ہونا کسی دی میراث نہیں۔ اے مسلمان سارے کلمہ گون دی ہے، جدو اینوں تسی گروہ لے آؤ گے کام خراب ہو جائے، تسی اپنا نقصان کر دینا کہ ایک شاہ جڑی ساری مسلمانوں دی سی وہ تسی خواہ مخواہ کہتی دوسرا دی کچھ نہیں لگنی ساڈی، اے زیادتی نہ کرو۔ اے سب کچھ کلمہ گون دی فرماؤں دے علی علیہ السلام دی جڑی جماعت سی شیعہ عربی زبان گروہ نواں دے، انہاں دے ظاہری زمانہ خلافت 4 قسم دے لوگ حضرت علی علیہ السلام دی جماعت سی، وہ سارے شیعہ علی سی۔ ایک جڑے اہل سنت ہے جڑے سمجھتے پہلے بھی خلیفے ٹھیک ہے ہوں یہ برحق امام ہے اور یہ منتے اہل سنت اور اہل حدیث میرے پراؤ ایک بھی نہیں، کوئی عالم نہیں جڑا کہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے جنیاں جنگاں لڑیاں، وہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، الحق کو بید علی حق کری کے نال دوسرے سب منتے، دوسرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ انہوں معاف کرے، اینا ہی اہل سنت کہیں سچ تے کوئی نہیں آتا، بالکل کہیں دیا کہ پاویں ام المومنین ہے، پاویں طلحہ اور زبیر ہے، پاویں امیر معاویہ، سب نو کہیں دیا کہ وہ خطا تے ہے، وہ غلطی تے حق کری جناب۔ اے اہل سنت ایک بندہ بھی نہیں، اے میں تھوڑے سامنے پوری ذمہ داری نہ بیٹھا فتاوی آن لائن سے بولنا، ایک عالم اسلام عالم نہیں، نہ اہل سنت دا، نہ بریلویوں دا، نہ دیوبندیوں دا، جڑا یہ نہیں آندا کہ علی علیہ السلام اپنی ساری حروب اور جنگاں حق دے سی، انہوں نے مخالفین دیا۔ دوسرا گروہ انہوں لوگوں کا سی جڑے شیعہ تفضیلیہ سی، وہ پہلے انہوں نے نیک سمجھتے سی مگر علی علیہ السلام نے سمجھتے سی بھی اپنے فضائل اور کمالات اور خوبیاں سب تو اگے امت انہوں دے کوئی برابر، یہ تفضیلی گروہ سی۔ ایک تہاڈا گروہ بھی سی، کوئی نہ کہے بے ایویں خام خواہ اسلام چاوڑے تسی بھی ادو ہے گے جڑے پہلا ہی آندے سی بنے زیادتی ہوئی ہے، پہلا ہی حق امیر المومنین علیہ السلام دا سی، یہ گروہ بھی موجود سی چاہے تھوڑا سا۔ اور بد قسمتی نے ایک گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ علماء بھی آندے کہ وہ اسلام چو خارج ہے، انہوں دا ذبح مردار ہے اور انہوں نے کہا حرام ہے، وہ غالی ہے نصیریہ جنہوں نے کہا کہ انسان نہیں ہے بندے دی شکل خدا ہے۔ اے 4 گروہ علی علیہ السلام نبٹ رہے سی، اہل سنت بھی اسے شیعہ سی، علی علیہ السلام کی پارٹی تفضیلی بھی شیعہ سی، تسی سبائے جڑے خلیفہ نو نہیں اچھا جانتے وہ بھی سی، اور جڑے غالی سی خدا من والے وہ بھی۔ اس تو حضرت علی علیہ السلام کا یہ کمال بڑا، میں جدو آپ بیان کرتے سی سارے گروہ اپنی اپنی جا راضی ہو کے جانے ساری گل کی، علم کا کمال سی، ورنہ انہاں گروہوں کٹھیا رکھنا، انہیں مختلف خیال جڑے گروہ سی انہوں نے متحد رکھنا یہ موجزے تو خالی نہیں، ہر ایک اپنی جا کے راضی ہو کے جانا سی میں نے یار ساری گل کی۔ اور آج تک امیر المومنین علیہ السلام دے خطبے کی شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر۔ تو امام علیہ السلام دی مصیبت، اہل بیت دی مصیبت، کسی خاص گروہ دی یہ مصیبت نہیں، یہ ہر کلمہ گو دی مصیبت ہے۔ اور بالکل اس طرح باہر القادری مرحوم نے کیا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد بھی پڑھتے رہے اور نال آل رسول قتل بھی کر رہے، ظلم نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لال، زمین و آسمان کمبیا کہ رسول اللہ دے کندھیاں تے سواری کرن والا پیغمبر خدا دے ہونٹ چومن، نماز چاپ تے سوار ہو جائے سجدہ لمبا کر لیں، وہ انجام یہ ہوا کہ سر کٹیا گیا اور نیزے تے
گلیاں بازاراں پھرایا گیا اور بہناں ہوگیاں جنیاں درب در ان ٹھوکراں دلوائیاں گئیاں مسلمانوں دے دل زخمی ہو اور یہ کوئی گروہ ایسا نہیں جڑا تواڈے نال نہیں تسی آپ ہی فرض کر لیں جب نہیں اہل سنت نہیں سارے نال اہل سنت بھی اسی طرح زخمی اہل حدیث بھی زخمی ہیں انداز اپنا کسی نے رو پٹ کے کر لیا کسی نے آنسو بہا لیا مصیبت نو بیان کر لیا مسلمانوں سارا یہ مشترکہ میراث ہے ایک کسی ایک گروہ کا بالکل اللہ کے رسول بھی ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے اور آج کے دن کہ تسی جیسا میرے سے آزاد اعلان چ لکھیا ایک مصیبت نہیں دو مصیبتوں کا اجتماع دونوں رسول کریم علیہ السلام دے ریحان عطا یا میرا دنیا خود اہل حدیث اہل سنت سارے اپنے ذخیرے نے لکھ لے بخاری مسلم تک سے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام میرے دو گلاب دے پھول اور دونوں پھول جڑے ان کی پکھڑیاں مسلمانوں نے بخیر دیتیاں صدمے کی بات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر مجھے یوٹیوب پہ دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ یا علیہ السلام.